دوستو آپ کے سامنے دو ویڈیوز رکھیں گے. ان دونوں ویڈیوز کے اندر پیغام بہت اوبویس ہے, یعنی الارمنگ سچویشن ہے اس وقت. ایک ویڈیو ایک لائر کی, وہ گفتگو کر رہے ہیں, انہوں نے نظام کی طاقتور شخصیات پہ سوال اٹھایا ہے. سوال بہت ویلڈ ہے. اس وقت پاکستان کے اندر نئے صوبوں کی بحث چھڑی ہوئی ہے. اب اس لائر کا کہنا ہے کہ یہ کام تو سویلین کا ہے. اب ادارے اس کو کیوں کرنا چاہتے ہیں, ان کو کس نے اتھارٹی دی ہے, اس کی گفتگو کیا ہے, یہ گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دوسری ویڈیو میں ایک لڑکی ہے. اب یہ لڑکی اسلام آباد کے اندر کھڑی ہوئی ہے. یہ لڑکی ہے کشمیر کی. اس نے نظام کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں اور اس نے آخر میں جو گفتگو کی ہے, اس کی گفتگو تلخ بہت زیادہ ہے. یعنی پاکستان کے لیے بھی تلخ ہے, پاکستان کے نظام کے لیے بھی تلخ ہے. لیکن آخر یہ لڑکی یہ گفتگو کیوں کر رہی ہے, سوال تو یہاں پر اٹھتا ہے. سب سے پہلے آپ کو لائر کی گفتگو سناتے ہیں کہ آخر اس نے کیا کہا ہے. بھائی ایسا دور کیوں آ گیا ہے کہ وردی میں کھڑے ہو کر ہمیں بتایا جانا ہے کہ صوبوں کی ڈویژن کیوں ضروری ہے؟ کیا پاکستان میں سننے سمجھنے کی صلاحیت سیویلینز میں ختم ہو گئی ہے؟ ہماری ڈیموکریسی کیا ختم ہو گئی ہے؟ یہ حالات ہم پہ کیوں آ گئے کہ ٹی وی پہ چل رہا ہے. صبح میں دیکھ رہا تھا, کلپس دیکھ رہا تھا, اس میں یہ کلپ آیا. تو آج پاکستان اس حالات میں کیوں آ گیا ہے کہ وہ ہمیں حفاظت کے بجائے وہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے سر, یہ ڈومین ہمارا ہے, سیویلینز کا ہے. کیا آپ ہم سے نہیں لے سکتے؟ Sin is one, there is no two questions about it. یہ دماغ میں رکھیے. آپ سے ان 4 صوبوں کی گورننس نہیں ہو رہی. آپ چاہ رہے ہیں اور یونٹ بنائی جائیں. چلے سوچتے ہیں یونٹ بن گئے, یعنی کہ اور وزیر اور وزیر اعلیٰ اور بیوروکریٹس اور مال کھائیں گے. لوگوں کو مل کیا رہا ہے؟ تباہی ہو رہی ہے. آپ گورننس امپروو کر نہیں پا رہے, آپ ریفارمز لا نہیں سکتے. آپ کی ڈیموکریسی فارم 47 کی ہے, جو لاتے ہیں ربر اسٹیمپ ٹھپا لگ جاتا ہے. دوستو آپ نے اس لائر کی گفتگو سنی. اب یہاں پر سویلین کی اتھارٹی کیا ہے, جو کام سویلین کے کرنے کے ہیں وہ کام بھی ادارے کریں. یہی سارے کا سارا نظام کے اندر مسئلہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا, بلکہ ہر کام ایک خاص سمت سے طاقتور کریں. اور طاقتوروں کا کہنا ہے کہ ہم جو بھی کریں وہی صحیح ہے. لیکن عوام کا کہنا ہے کہ کیا ہمارے پاس شعور نہیں, جو کام ہمارے کم از کم ہمیں وہ تو کرنے دیں. اب یہاں پر کشمیر کے جو حالات ہیں, ایک کشمیر کی لڑکی اسلام آباد میں کھڑے ہو کے, یعنی کیپٹل آف پاکستان میں کھڑے ہو کے نظام کو للکار رہی ہے, نظام کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. تلخ گفتگو ہے, شدید گفتگو ہے. لیکن کیا یہ لڑکی جو گفتگو کر رہی ہے, یہاں تک اس کو کون لائے, اس کی سوچ کو, جبکہ یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہم تو پاکستان کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں, یہیں پہ ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں. اب اس کی گفتگو آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لڑکی پاکستان کے خلاف تو نہیں تھی, لیکن اب یہ کیوں ایسی گفتگو کر رہی ہے. آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں. دیکھیں, بچپن سے ایک بات سکھائی ہے کہ کسی کا حق نہ مارو اور کسی کا اپنا حق چھوڑو نہ. ہم آج اپنا حق لینے آئے ہیں. اگر یہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں تو ہم بھی ان کے ملک سے نکلیں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا ٹیکس کون بھرے گا. پھر ہم لیگل ریزیڈنٹس بن کے رہ رہے ہیں. ہم پھر دیکھیں گے کہ ان کی گلیوں میں, ان کے ملک میں اکانومی کو کون بڑھائے گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایز لیگل ریزیڈنٹس رہ رہے ہیں, ان کا ٹیکس بڑھا رہے ہیں. ان کی کوئی بنتا ہی نہیں ہے. کس اوڈاسٹی سے یہ لوگ ہمیں بول رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں, ہم نے ان کے ملک کو چلایا ہے, انہوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا. ہندوستانوں کا سمجھ آتا تھا, لیکن مسلمان بھائی بھائی ہو کے کیسے مار سکتا ہے ایک انسان کو. ہم اپنا خون نہیں معاف کریں گے. کمانڈر فاروق منگ میں کل شہید ہوئے ہیں. اس نے کارگل وار میں ان پاکستانیوں کی مدد کی تھی, اس کی غلطی تھی کہ اس سے مدد کی تھی. آج کل اس کو اسی کے رینجرز نے 2 گولیاں مار کے شہید کر دیا ہے. آپ کو لگتا ہے ہم وہ معاف کریں گے؟ ہم نے بچپن سے خون دیکھا ہے, ہم نہیں معاف کریں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. ادھر نکلنا پڑے گا, کشمیر میں جانا پڑے گا, اپنے گھروں کو آباد ہم کریں گے, ہمیں نہیں فرق پڑتا. یہ خون ایسے ہی نہیں ملا ہمیں. یہ ہمارے ماں باپ جو ادھر سے آئے تھے وہ اس طرح نہیں آئے تھے. میرا باپ مجاہد تھا. آپ کو لگتا ہے کہ میرے باپ نے اس لیے اس زمانے کے لیے کیا تھا یہ سب کچھ؟ یہ معاف نہیں ہوگا. یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنی اولادوں کو دیں گے, اپنے مال کو دیں گے. میری انویسٹمنٹ جائے بھاڑ میں, میری ساری پیسہ جائے بھاڑ میں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بینکس بلاک ہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ بینکس بلاک ہو جائیں, میرا اکاؤنٹ اٹھ جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب کچھ لوٹائیں گے, کشمیر کو واپس بحال کریں گے, اور کشمیر بنے گا خود مختار. پاکستانیوں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کشمیر رہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ ہمیں ڈیزرو ہی نہیں کرتے. ہم کشمیر اپنا واپس لیں گے, اور کشمیر آج نہیں
नहीं तो कल बनेगा खुद मुख्तार। दोस्तों आपने ये गुफ्तगू भी सुनी। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है, वो लोग जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, आज यहाँ पे नफरत क्यों पैदा हो रही है? क्या इसमें लोगों का कसूर है या इसमें निज़ाम की सोच का कसूर है कि आज जो है मोहब्बत नफरत में बदलती जा रही है? और इसके ऊपर जो है अवाम भी बोल रही है, आम शख्सियात भी बोल रही हैं, बड़े बड़े लोग भी बोल रहे हैं, सब गुफ्तगू कर रहे हैं, इवन के इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रहा है, लेकिन निज़ाम है कि निज़ाम को कुछ भी समझ नहीं आ रही। बस इस लड़की की गुफ्तगू के बारे में, लायर की गुफ्तगू के बारे में अपनी राय का इजहार भी आप कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।